ناظرین، 5 اگست 2019 کو بھارت کی قانون ساز اسمبلی نے ہوم منسٹر امت شاہ کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کو منظور کیا، جس میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے ریاست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی ریاست کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا گیا اور کسی بھی قسم کے ہنگامے سے بچنے کے لیے ریاست کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ مگر مسئلہ کشمیر کی اصل تاریخ ہے کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور آخر یہ آرٹیکل 370 اور 35A کیا بلا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ ناظرین، جب حکومت برطانیہ نے برصغیر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو برطانوی پارلیمنٹ نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 پاس کیا، جس کی روح سے 2 نئی ریاستیں ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئیں۔ اس وقت برصغیر میں 562 شاہی ریاستیں موجود تھیں، جنہیں تاج برطانیہ کی ماتحتی سے آزاد کر دیا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان شاہی ریاستوں کی باغ دوڑ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کو بھی دینے سے انکار کر دیا، مگر حکومت برطانیہ نے پھر بھی ان ریاستوں کے نوابوں اور مہاراجاؤں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی جغرافیائی اسپیسیفکیشنز اور باقی ضروری امور کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے دفاعی، خارجی اور کچھ دوسرے خاص امور کی انجام دہی کے لیے بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ لہٰذا ایک خاص مقررہ تاریخ تک تمام ریاستیں سوائے بالخصوص حیدرآباد اور کشمیر کے اس پالیسی کے تحت اپنی پسند کی مملکت کے ساتھ الحاق کر چکی تھیں۔ بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے الحاق میں کئی پیچیدگیاں تھیں۔ اس کا حکمران ایک ہندو، جبکہ ریاست کی اکثریت آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ریاست کی تمام حدود پاکستان سے ملتی تھیں۔ اس کی بیرونی دنیا تک رسائی جہلم ویلی روڈ سے ممکن تھی، جو کہ پاکستان سے ہو کر گزرتی تھی۔ ریاست کا بیرونی دنیا کے ساتھ واحد ریل کنیکشن سیالکوٹ سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس کی پوسٹل اور ٹیلی گرافک سروسز کو بھی پاکستان سے ہی چلایا جاتا تھا۔ ریاست کی تمام درآمدات جیسے کہ نمک، چینی اور پیٹرول بھی پاکستان سے ہو کر آتی تھیں۔ ریاست میں ریونیو جنریشن کا ایک بڑا ذریعہ ٹورزم تھا، جس کے لیے واحد راستہ پاکستان کا شہر پنڈی تھا۔ ریاست کا قیمتی پھل اور ٹمبر ایکسپورٹ کرنے کا واحد راستہ بھی پاکستان سے ہو کر ہی تھا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل، جنہیں آئرن مین آف انڈیا کہا جاتا ہے اور جن کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے کئی شاہی ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، وہ بھی کشمیر میں خاص دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بلدیو سنگھ کو لکھے گئے خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ کشمیر اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرتا ہے تو انہیں اس سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، مگر حیدرآباد کا الحاق صرف ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر ہندوستان کے 2 رہنما ایسے تھے جنہیں کشمیر ہر صورت بھارت کے ساتھ چاہیے تھا۔ ایک نہرو، کیونکہ وہ خود ایک کشمیری پنڈت تھے، اور دوسرے گاندھی، جو کہ جناح کی 2 قومی نظریے کی تھیوری کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مگر مہاراجہ ہری سنگھ ہندوستان یا پاکستان دونوں کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مہاراجہ ایک ہندو تھا اور وہ اپنی ریاست کا الحاق اسلام کے نام پر بننے والی ریاست کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ الحاق سے وہ اس لیے گریزاں تھا کیونکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے چیئرمین شیخ عبداللہ اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی نزدیکیاں ڈکی چھپی نہیں تھیں۔ نہرو تو عبداللہ کو اپنا خونی بھائی قرار دیتے تھے۔ مہاراجہ کو خدشہ تھا کہ کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی صورت میں اس کی کرسی چھین کر شیخ عبداللہ کو دے دی جائے گی۔ لہٰذا مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان اور بھارت دونوں کو ریاست کشمیر کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کی ٹرانسپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کرنے کی درخواست کی۔ بھارت کے ساتھ تو یہ معاہدہ نہ ہو پایا، مگر پاکستان نے معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے پاکستان نے کشمیر میں اپنی پوسٹل سروسز کو جاری رکھا۔ اسی دوران کشمیر کے علاقے پونچھ کے لوگوں نے مہاراجہ پر زور ڈالنا شروع کیا کہ وہ جلد از جلد پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ مہاراجہ نے نوازوں کو دبانے کے لیے سخت ایکشن لیا اور اس ایکشن کے نتیجے میں 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے قبائلی علاقے کے لوگوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ مہاراجہ کشمیر اس حملے کے آگے کھڑا نہ ہو پایا۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قبائلیوں کے حملے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تو اس نے بھارت سے فوجی مدد کی درخواست کر دی، مگر مہاراجہ نے اس درخواست کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس مدد کے بدلے کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق نہیں کرے گا۔ بھارتی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ الحاق کی گارنٹی کے بغیر حملہ کرنا بے وقوفی کی انتہا ہوگی، لہٰذا کسی بھی فوجی مدد کی بنیادی شرط یہ ہے کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کیا جائے۔ جواباً مہاراجہ نے انڈین گورنمنٹ کو ایک تاریخی خط لکھا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ریاست کشمیر بھارت اور پاکستان کے ساتھ چین اور سوویت یونین کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتی ہے، اور دونوں ریاستیں اپنے بین الاقوامی تعلقات میں ثمر کو نظر انداز نہیں کر سکتیں۔ مجھے اپنے لوگوں اور ریاست کے مفاد کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے الحاق کے فیصلے میں تھوڑا وقت لینا چاہتا تھا، مگر موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں ہندوستان سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ مگر قدرتی طور پر ہندوستان تب تک فوجی مدد نہیں بھیج سکتا جب تک میری ریاست بھارت کے ساتھ الحاق نہ کر لے، لہٰذا میں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت ہندوستان کی منظوری کے لیے اس حد کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو بھی جوڑ دیا ہے۔
ये तारीखी खत 26 अक्टूबर 1947 को लिखा गया और इसका जवाब 27 अक्टूबर 1947 यानी कि अगले दिन ही आ गया। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे, ने यह इल्हाक कबूल किया और कहा कि क्योंकि इल्हाक कश्मीर एक मुतनाज़ा सूरत हाल में हुआ है, लिहाजा पहले से डिसाइडेड पॉलिसी के तहत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बहाली के साथ ही एक रेफरेंडम से कराया जाएगा, जो कि अवामी मांगों के ऐन मुताबिक होगा। उसने साथ ही महाराजा की दरखास्त पर रियासत कश्मीर में फ़ौजें भेजने का भी ऐलान कर दिया। इस फौजकशी के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई, जो कि 5 जनवरी 1948 तक जारी रही। जंग के ख़त्म होने की बड़ी वजह यह थी कि भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और UN की जानिब से जंग बंदी करा दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मसले के हल के लिए UNCIP यानी यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान को कायम किया, जिसके बाद 1 अप्रैल 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद पास की, जिसमें रियासत कश्मीर का फैसला 3 स्टेप से हल करने पर जोर दिया गया। सबसे पहले पाकिस्तान रियासत से अपनी फ़ौजों और कबायलियों को वापस बुलाएगा। उसके बाद भारत अपनी फ़ौज को वापस बुलाएगा, मगर सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए कम से कम फोर्सेज रख सकेगा। इसके बाद लोगों की राय जानने के लिए रेफरेंडम कराया जाएगा, मगर आज तक दोनों ममालिक के दरमियान इस करारदाद पर अमल दरामद करने पर आमादगी नहीं हो सकी। 13 अगस्त 1948 को एक और करारदाद पास की गई, जिसकी रूह से 1949 में भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान सीज़ फायर लाइन खींच दी गई। नाजरीन, मसला कश्मीर के अहम तरीन किरदारों में से एक शेख अब्दुल्ला हैं, जिन्हें शेर कश्मीर भी कहा जाता है। अब्दुल्ला को नेहरू अपना खूनी भाई, जबकि जिन्ना एक गद्दार और दुश्मन का साथी करार देते थे। जिन्ना ने तो एक मौके पर यह भी कह दिया कि शेख एक लंबा आदमी है जो कुरान पढ़ता है और लोगों का जहनी इस्तेहसाल करता है। महाराजा ने कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक भी शेख अब्दुल्ला के दबाव में आकर ही किया, लिहाजा महाराजा ने कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक करने के साथ ही शेख अब्दुल्ला को हुकूमत बनाने की दावत दी। शेख ने वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के ओहदे का हल्फ 5 मार्च 1948 को उठा लिया, मगर शेख अब्दुल्ला जल्द ही कश्मीर की खुदमुख्तारी के हामी हो गए और इसी मौक़िफ़ की वजह से 9 अगस्त 1953 को उन्हें बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर बदनाम ज़माना कश्मीर कंस्पिरेसी केस चलाया गया। अब्दुल्ला अगले 11 साल तक गिरफ्तार रहे। वो आगे भी गिरफ्तार ही रहते, मगर दिसंबर 1963 में दरबार हज़रत बल से पैगम्बर इस्लाम का मुँह मुबारक चोरी हो गया, जिसकी वजह से रियासत में बदतरीन फसादात फूट पड़े। खुशकिस्मती ये कि ये बाल मिल तो गया, मगर मुजाहिरों में फिर भी कमी न आई। लिहाजा हिंदुस्तान की हुकूमत ने अब्दुल्ला को रिहा करने का फैसला किया और उन्हें 18 अप्रैल 1964 को रिहा कर दिया गया, जिसकी वजह से ये मुजाहिरे थम गए। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को दिल्ली बुलाया और उन्हें कहा कि वो पाकिस्तान के सदर अयूब खान से मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। अब्दुल्ला अयूब से मिलने पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान जिसके बानी उन्हें एक गद्दार समझते थे ने उनका पुरवकार इस्तकबाल किया, मगर अयूब और शेख के मुज़ाकरात नाकाम हुए और इस नाकामी का ऐलान 26 मई 1964 को कर दिया गया और उसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि इस सिलसिले में नेहरू और अयूब की मुलाकात जून में होगी। शेख अब्दुल्ला अगली सुबह मुजफ्फराबाद पहुंचे, जहां उन्हें नेहरू की वफात की खबर दी गई। अब्दुल्ला ने मुजफ्फराबाद में एक रैली से खिताब किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेकर भारत चले गए और नेहरू की आखिरी रसूमात में शिरकत की। 1965 में जब शेख अब्दुल्ला हज से वापस आए तो उनको हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के कश्मीर की आज़ादी के लिए किए जाने वाले शानदार मगर नाकाम ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस जंग में काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की और सोचा जा रहा था कि जंग के अख्ताम पर होने वाले माहदे में पाकिस्तान के कश्मीर पर मौक़िफ़ की जीत होगी, मगर माहदा ताशकंद में कश्मीर का जिक्र तक भी मौजूद नहीं था। पाकिस्तान ने जो जंग मैदान में जीती वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हार दी। शेख अब्दुल्ला को 1968 तक गिरफ्तार रखा गया। बाद में उन्हें काफ़ी अरसे तक जिला वतन भी रखा गया। 1971 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की हार और नतीजतन होने वाले शिमला मुआहदे ने तो कश्मीर के मसले को पूरी तरह बदल कर रख दिया, क्योंकि मुआहदे की एक शिक में इस बात पर एग्री किया गया कि पाकिस्तान और भारत अपने बामी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। लिहाजा मसला कश्मीर जो 1948 से 1972 तक एक बैनुल अक़वामी मसला था, वो एक बाईलैटरल मसला बन गया और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की लटकती तलवार से आज़ादी मिल गई। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से यही कहा कि कश्मीर का मसला पहले जैसा नहीं रहा, बाईलैटरल इशू बन चुका है। लिहाजा अब्दुल्ला अपने रेफरेंडम के मुतालबे से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को भारत के साथ रहते हुए जमहूरी तरीके से अपनी मुंतखब करदा हुकूमत के जरिए सेल्फ रूल की इजाज़त दी जाए, और ये मुतालबा मान लिया गया। अब्दुल्ला फिर से कश्मीर के सीएम बने और अपनी वफात के साल 1982 तक वज़ीर आला रहे। उनकी वफात के बाद उनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नए वज़ीर आला बने। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि शेख अब्दुल्ला 1948 में कश्मीर के वज़ीर आज़म बने थे, मगर 1965 में वज़ीर आज़म के ओहदे को बदलकर वज़ीर आला का ओहदा रख दिया गया था।
مسئلہ کشمیر 1987 کے انتخابات تک بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، مگر ان انتخابات جن میں فاروق عبداللہ کی جماعت حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی پر سنگین دھاندلی کے الزامات لگے اور ریاست بھر میں پھر سے مظاہرے شروع ہو گئے۔ حزب المجاہدین اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ان مظاہروں کے ذریعے آزادی کشمیر کی تحریک چلائی۔ جون 1988 میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف ہونے والے احتجاج پر پولیس نے فائر کھول دیا، جس کے بعد یہ تحریک پرتشدد صورت اختیار کر گئی۔ اسی سال جولائی میں لبریشن فرنٹ نے سری نگر پر پہلا بم حملہ کیا۔ اس صورتحال کے چلتے حکومت ہندوستان نے جنوری 1990 میں کشمیر میں گورنر راج لگا دیا۔ فاروق عبداللہ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ وادی میں حالات 2004 تک خراب رہے، جبکہ گورنر راج 1994 تک جاری رہا۔ 1990 میں ہی لبریشن فرنٹ کی دھمکیوں کی وجہ سے ریاست کے 2 لاکھ سے زائد ہندو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے 10 ستمبر 1990 کو بھارتی فوج کو آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت ریاست میں بے پناہ اختیارات دے دیے گئے۔ ریاست کے لوگوں نے اسے ایک کالا قانون، جبکہ حکومت ہندوستان نے اسے ایک ناگزیر قدم قرار دیا۔ یاد رکھیے کہ بھارتی فوج آج بھی اسی ایکٹ کے تحت ریاست میں بھارتی قانون سے امپیونٹی انجوائے کرتی ہے اور جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ 2004 کے بعد سے مسئلہ کشمیر پھر سے نعروں اور تقریروں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، مگر 5 اگست 2019 کو بھارت نے جب آرٹیکل 370 اور سیکشن 35A کو ایبروگیٹ کر کے ریاست میں کرفیو لگایا تو مسئلہ کشمیر پھر سے اقوام عالم کی نظر میں آ گیا اور سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بھی اس معاملے پر ہوا جو کہ بے سود رہا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ یہ 2 قوانین ہیں کیا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کو ہندوستان کے آئین میں شیخ عبداللہ کے مطالبے پر شامل کیا گیا اور اس کی روح سے کشمیر کو ایک علیحدہ آئین، ایک ریاستی جھنڈا اور اندرونی معاملات میں تمام اختیارات حاصل ہوئے۔ ناظرین، مہاراجہ کشمیر نے جس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت حکومت ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اس میں اس نے صرف دفاع، خارجہ اور مواصلاتی امور کو حکومت ہندوستان کے آگے سرنڈر کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ریاست کشمیر خود کا آئین بنائے گی۔ اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں آرٹیکل 370 کو ڈرافٹ کیا گیا۔ اس آرٹیکل کو مستقبل میں ہونے والے ریفرینڈم کی امید کی وجہ سے ایک عارضی حیثیت دی گئی، مگر اس آرٹیکل میں یہ بات شامل کی گئی کہ صدارتی آرڈیننس کی مدد سے کشمیر کے آئین میں تبدیلی کی جا سکے گی۔ انڈیا نے صدارتی آرڈیننس کی شق کو آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے پہلے 45 سے زائد مرتبہ استعمال کر کے اپنے آئین کی کئی شقیں کشمیر کے آئین میں شامل کر دی تھیں۔ بھارتی پارلیمان کے تقریباً سارے بنائے جانے والے قوانین کشمیر میں لاگو تھے۔ بھارتی آئین کی 395 میں سے 260 شقیں بھی کشمیر میں لاگو تھیں۔ لہٰذا آرٹیکل 370 5 اگست 2019 کے فیصلے سے پہلے ہی ایک کھوکھلا قانون بن چکا تھا۔ سیکشن 35A کے تحت حکومت کشمیر کو اجازت تھی کہ وہ کشمیر کے پرمننٹ ریزیڈنٹ کو ڈیفائن کر سکے۔ اس قانون کی روح سے غیر کشمیری لوگ نہ تو کشمیر میں نوکری کر سکتے تھے، نہ زمین خرید سکتے تھے، نہ ہی اسٹیٹ فنڈڈ پروفیشنل کالجز میں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اسکالرشپ حاصل کر سکتے تھے، یعنی ریاست کے وسائل میں سے کوئی بھی غیر کشمیری فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بھارت میں اور بھی کئی ریاستوں جیسے کہ ناگالینڈ کے پاس اب بھی یہ اسٹیٹس موجود ہے۔ کئی ریاستوں میں ڈومیسائل ہولڈرز کے علاوہ کوئی بھی جائیداد نہیں خرید سکتا، جس کی واضح مثال ہماچل پردیش ہے، مگر کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا اور ڈومیسائل لا 2020 کے تحت ریاست میں باہر سے آنے والے لوگوں کو جائیداد خریدنے کی اجازت مل چکی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آخر مسئلہ کشمیر کا حل ہے کیا۔ آج تک مسئلہ کشمیر حل تو نہ ہو سکا، مگر اس کے لیے کئی سلوشنز ریکمینڈ کیے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس پار کا کشمیر بھارت کو دے دیا جائے اور پاکستان کا کشمیر پاکستان کے پاس ہی رہے۔ دوسرا حل سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق ریفرینڈم کرا کے لوگوں کی رائے جاننے کا ہے، مگر ہندوستان اس حل کے لیے اس لیے تیار نہیں کیونکہ قرارداد کے 3 سٹیپس کے مطابق پاکستان نے آج تک اپنی فوجیں کشمیر سے ہٹائی ہی نہیں۔ یہ 3 سٹیپس کنسیکوینشل تھے اور جب تک پہلا سٹیپ پورا نہیں کیا جاتا تب تک باقی 2 سٹیپس کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا پہلے سٹیپ کے مطابق پاکستان نے اپنی فوجیں کشمیر سے نہیں ہٹائیں تو اگلے 2 سٹیپس کو پورا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اور ایک کنکریٹ حل آگرہ سمٹ 2001 میں پیش کیا گیا، جس کو مشرف فارمولہ کا نام دیا گیا۔ خورشید قصوری اپنی کتاب نیدر اے ہاک نار اے ڈو میں لکھتے ہیں کہ آگرہ سمٹ کے موقع پر دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی نہج پر پہنچائے تھے۔ مشرف کا 4 نکاتی فارمولہ یہ ہے: نمبر 1، ریاست کشمیر سے فوجوں کا انخلا کیا جائے گا۔ نمبر 2، بھارت اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی حدود شملہ معاہدے کے تحت برقرار رکھی جائیں گی، مگر کشمیریوں کو اس بارڈر کے تھرو فری موومنٹ اور ٹریڈ کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 3، ریاست کشمیر کو آرٹیکل 370 کے تحت لمیٹڈ سیلف گورننس کا اختیار دیا جائے گا۔ نمبر 4، اس فارمولے پر بنائی جانے والی حکومتوں کی 7 سے 15 سال تک نگرانی کی جائے گی اور اگر کشمیری اس فارمولے سے خوش ہوں تو اسے ایک باقاعدہ معاہدے کی شکل دے دی جائے گی، مگر یہ منصوبہ بھی باقی تمام منصوبوں کی طرح ناکام ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔